انہوں نے سائنس اکیڈمی میں سبمٹ کیے تو ان کو وہاں کے لیے مقرر کر دیا گیا. آج بھی آپ جانتے ہیں PhD میں تھیسز لکھی جاتی ہیں. یہ بہت پرانا میتھڈ ہے جو مسلمانوں کی یونیورسٹیز میں ہوتا تھا. خوارزمی کا ایک اور بہت بڑا کارنامہ الجبر اور المقابلہ کے علاوہ وہ یہ کہ انہوں نے ہندسوں کا جو ماڈرن ورژن عربک فگرز تھے وہ انٹروڈیوس کرائے. تب تک دنیا رومن فگرز یوز کرتی تھی. اگر آپ نے دیکھا ہو وہ 1 اور پھر ایسے 2 وہ بات لگا کے، اور ان کے ساتھ کیلکولیشن وغیرہ بہت مشکل ہو جاتی تھی. انہوں نے جو آپ ماڈرن 1 2 3 انگلش کا دیکھتے ہیں وہ موسیٰ الخوارزمی کی ایجاد ہے، جس سے جمع تفریق کرنا بہت آسان ہو گیا. اور خوارزمی کی کتابیں بہت پہلے یورپ پہنچ چکی تھیں. ان کا ترجمہ لاطینی زبان میں ہوا. 14ویں صدی کے بعد پھر دوبارہ انگریزی زبان میں بھی ہوا، اور انگریزی کا ترجمہ روزن نے لندن سے 1831 میں پہلی بار بڑے اہتمام سے چھاپا. 1831 میں اس کا ترجمہ ہوا یورپ میں. زیرو کا بھی فگر مسلمانوں کا دیا ہوا ہے، اور اس سے سارا کانسیپٹ ہی چینج ہو گیا تھا میتھس کا. راجر بیکن کہتے ہیں کہ الجبرا کے لیے ہم سب خوارزمی کے ممنون احسان ہیں. اگر آپ انگریزوں کی پڑھیں کتابیں، وہ مانتے ہیں بعض وقت کہ عربوں کا احسان ہے. سائنس اور ٹیکنالوجی ہم نے مسلمانوں سے سیکھی، لیکن پھر مسلمان ابتدا کر کے سو گئے اور پھر اس میں مزید ترقی وہاں ہوتی چلی گئی. ابو الحسن علی بن سہل 251 ہجری طب کا ماہر تھا، میڈیسن. اپنے والد سے پہلے انہوں نے یہ فن سیکھا اور اس کے بعد مزید علم اور تجربے کے لیے بغداد آ گئے. بغداد میں بہترین ہاسپٹلز تھے اور اپنے علم کی وجہ سے ان کو ہاسپٹلز کا انچارج بنا دیا گیا. 251 ہجری یا 870 کرسچن کیلنڈر کے مطابق. کہتے ہیں کہ میڈیسن کا سب سے پہلا انسائکلوپیڈیا ابو الحسن علی بن سہل نے لکھا. پہلا میڈیسن کا انسائکلوپیڈیا. انہوں نے 3 کتابیں لکھی میڈیسن کے. پہلی کتاب فردوس الحکمت. اس میں کیا ہے؟ تمام اصول ہیں. اس میں آب و ہوا کا اثر انسان پہ، موسموں کا اثر، علم حیوانات، صحت، ہیلتھ وغیرہ، اینیملز، ان سب کو ڈسکس کیا ہے. دوسری کتاب حفظ صحت پہ ہے، صحت کا خیال کیسے کیا جا سکتا ہے. اور تیسری کتاب دین و دولت، جس میں انسانوں کے لیے حسن اخلاق کی تعلیمات ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹرز کیسے ہیں، روح اور جسم دونوں کا علاج کرنا چاہتے ہیں. اسی لیے تو میڈیسن میں اتنا ایکسل کر گئے تھے کہ اسپرٹ کو یا روح کو اگنور نہیں کرتے تھے. علی بن سہل طبری ان کا پورا نام ہے. کہتے ہیں بہت روشن دماغ اور باکمال انسان. ہاسپٹلز کے انچارج ہوئے. انہوں نے ہاسپٹلز میں بہت زیادہ ڈسپلن کیا، نظم و ضبط کیا. بہت مستعدی سے مریضوں کا علاج کرتے اور علاج میں نئے نئے طریقے اختیار کرتے. پھر جو ایکسپیریمنٹ کرتے تھے اپنے پیشنٹس سے ایک ڈائری رکھی تھی جس پہ لکھتے جاتے تھے، اور پھر اس کو ترتیب دے کے ایک کتاب بنا دی. اسی کا نام فردوس الحکمت ہے. اور یہ کتاب کہتے ہیں بڑی باقاعدہ الفابیٹیکلی ارینج ہوئی ہوئی تھی. اور یہی انسائکلوپیڈیا ہے جس سے لوگوں نے بہت فائدہ اٹھایا. اس کے ساتھ ساتھ اخلاق اور کردار پہ بھی کتاب لکھی. اور یہی حیرت کی بات ہے کہ وہ لوگ ایک چیز میں نہیں، ہر چیز کو مد نظر رکھتے تھے. علی بن عیسیٰ استرلاب سے ٹیلیسکوپ، یہ بھی اجرام فلکی یعنی سورج، چاند، ستارے وغیرہ ان چیزوں پہ توجہ دیتے اور اس میں ماہر تھے. اس کے ساتھ یہ بھی آلات ایجاد کرتے تھے، صناع تھے. اور انہوں نے وہ طریقہ نکالا کہ چاند، ستاروں اور سورج کے درمیان فاصلہ کیسے ناپا جا سکتا ہے. اس کے لیے انہوں نے ایک آلہ ایجاد کیا، خود بنایا. یہ آلہ سدس یا سیکسٹنٹ ہے، جس سے کم فاصلہ معلوم کیا جا سکتا ہے. کہتے کمپس کی شکل کا دائرہ نما ایک آلہ تھا، آج بھی استعمال ہوتا ہے. اور کہتے ہیں ورنیئر اسکیل کی بیس یہی آلہ ہے. میڈیسن کی بات ہو رہی تھی اور ہم دیکھتے ہیں کہ طب میں مسلمانوں نے جہاں بہت کام کیے وہاں پہ ہاسپٹل اور ان کے اوپر
ایسے ایسے کام ہوئے جو کہ آج بہت سمجھا جاتا ہے کہ نئے طریقے ہیں، لیکن اس میں سب سے زیادہ جس نے کام کیا، پہلے ابتدا ابوالحسن علی بن سہل نے کی، اور انہی کے حلقہ درس میں یا انسٹیٹیوٹ میں زکریا رازی بطور شاگرد شریک ہوتے تھے۔ ان کا پورا نام ابو بکر محمد زکریا رازی ہے۔ 308 ہجری ان کا زمانہ ہے یا 932 کرسچن کیلنڈر کے مطابق۔ ابو بکر محمد زکریا رازی کہتے ہیں طب کے امام تھے، لیڈر ان دا میڈیسن، اور رازی اور فن طب پر ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی لندن میں، اور 1913 میں ابو بکر محمد زکریا رازی کو فن طب کا امام یا ڈاکٹر تسلیم کیا گیا۔ محمد زکریا رازی بہت اعلیٰ دماغ رکھنے والے، غور و فکر کرنے والے، تحقیق کرنے والے وہ شخص ہیں جنہوں نے نہ صرف ایک انسان کے جسم بلکہ روح پر بھی توجہ دی، اور یہ کہا کہ انسان اپنی دین اور دنیا دونوں کی طرف توجہ دے تو زندگی بنا لیتا ہے۔ کہتے ہیں رازی بہت غریب خاندان کا لڑکا تھا۔ ابتدا میں بہت معمولی تعلیم حاصل کی۔ 14-15 سال کی عمر تک رے نے بے فکر سا ایک نوجوان تھا اور دوستوں کے ساتھ گھومتا پھرتا رہتا تھا۔ یک اس کے دل نے اس کو جھنجھوڑا اور کہا کہ اے رازی، زندگی کو سمجھ، وقت کی قدر کر۔ بے قرار ہوئے اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کہتے ہیں اب علم کی طرف توجہ دی۔ اتنے میں شادی ہو گئی، بچہ بھی ہو گیا، تو اب انہوں نے پہلے کیمسٹری کی طرف توجہ دی، گھر میں ایک بھٹی بنائی اور سونا بنانے میں مصروف ہو گئے۔ طرح طرح کی جڑی بوٹیاں لاتے ہوتے ان کی آنکھیں دکھنے لگیں، ہر وقت دھواں اور آگ اور طرح طرح کے کیمیکل جو ہوتے تھے ان کی وجہ سے۔ آخرکار جب بہت آنکھیں دکھی تو پڑوس سے ایک طبیب تھا، اس کے وہاں معائنے کے لیے گئے۔ طبیب نے کہا 500 اشرفیاں دو گے تو علاج کروں گا۔ انہوں نے چپ چاپ اب کیا کرتے، آنکھیں دکھ رہی تھی، دے دی۔ آخر طبیب بہت سمجھدار انسان تھا، اس نے جان بوجھ کے اتنی رقم لی تھی اور کہا تھا دیکھو رازی، بے فائدہ کام میں جان کھپانا کچھ اچھا نہیں، ایسے سونا نہیں بنتا، ہنر سے سونا بنتا ہے۔ دیکھو تم کیسے اچھے ہو گئے، یعنی ہنر تھا نا جس نے تمہیں ٹھیک کیا ہے، تو یہ ہے اصل کیمیا، ہنر، اور وہ نہیں جس میں تم مشغول رہتے اور جان کھپاتے۔ کہتے ہیں طبیب کے ان الفاظ نے میرے دل کی دنیا بدل دی۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے بے قرار ہوئے اور اس وقت ان کی عمر 38 ایئرس ہو چکی تھی، 38 سال کے ہو چکے تھے۔ علم کی تلاش میں اٹھے اور بغداد چلے آئے۔ وہاں علی بن سہل کے حلقہ درس میں بیٹھے اور جب ان سے علم حاصل کیا تو دل ایسا لگا کہ وہیں پہ ہو کے رہ گئے۔ بالآخر میڈیسن میں کمال حاصل کی اور سرکاری ہسپتال میں سپرنٹینڈنٹ مقرر ہوئے۔ تجربات کرتے، ہسپتال میں جاتے، خود بیٹھتے، خاص مریضوں کو دیکھنا شروع کیا، معائنہ کرتے کرتے ماہر ڈاکٹر ہوئے۔ اب بغداد سے رازی کو اپوائنٹ کیا گیا اپنے علم کی وجہ سے۔ یہاں آئے، ہسپتالوں کے انتظامات درست کیے اور ان کا نام مشہور ہو گیا۔ ہاسپٹل میں بہترین انتظام کیے، ہر مریض کو الگ الگ ڈاکٹرز کی ایک پوری ٹیم جا کے دیکھی، پینل دیکھتا تھا ایک ایک مریض کو، اور جن کے زیادہ خطرناک مریض ہوتے جو ان کو الگ کیا جاتا۔ رازی جو کہ اسپیشلسٹ تھے وہ کمپلیکیٹڈ کیسز کو خود دیکھتے تھے، دوائیں تجویز کرتے، علاج کی نگرانی کرتے، اور ہر قسم کے علاج میں جو تبدیلیاں آتی وہ کانسٹنٹ آبزرویشن نوٹ کی جاتی تھی۔ اس طرح ہسپتال کی بھی بہت اصلاح ہوئی اور نئے نئے طریقے مریضوں کے بھی علاج کے لیے شروع ہو گئے۔ فرسٹ ایڈ سب سے پہلے رازی نے اس کی ابتدا کی، پہلی مرتبہ فرسٹ ایڈ رازی نے اس کی ابتدا کی۔ شہر میں حکومت ایک اچھا ہاسپٹل بنانا چاہتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ پہلے لوکیشن کو سوچ سمجھ کے سلیکٹ کرنا ہوگا، لہٰذا انہوں نے ایک ٹیم بنائی اور شہر کا سروے کر کے جو بیسٹ علاقے تھے شہر کے 3 مناسب جگہوں پہ گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے لٹکائے جاتے رات کو، اور صبح ٹیم جا کے ہر علاقے کے گوشت پہ جو تبدیلی آئی ہوتی تھی، جو گوشت لٹکا ہوتا تھا، وہ نوٹ کر کے لاتے۔ جب پوری رپورٹ مرتب ہوئی اور کچھ دنوں کے بعد معائنہ ہوتا رہا اور دیکھا گیا کہ جس جگہ پر گوشت بالکل صحیح حالت پہ رہا، اس کا مطلب وہاں کی آب و ہوا، لوکیشن، ایریا صحت افزا ہے، وہ مقام ہاسپٹل کے لیے سلیکٹ ہوا
ہاسپٹل ایسے رینڈم نہیں بنتے تھے کہ یہاں زمین ہے 6 کنال تو بنا دو. دیکھیں آپ کتنا غور کرتے تھے. ہاسپٹل بن گیا اور یہ اس کے اوپر مقرر تھے. طب کے ساتھ ساتھ فزکس کے بھی ماہر تھے. انہوں نے مختلف چیزوں سے غور و فکر کیا اور جو فزکس کے رولز اور وہ ریگولیشنز ان کے مطابق انہوں نے اس پہ بھی کام کیا. اس کے ساتھ ساتھ ہائیڈروسٹیٹک بیلنس، وہ ایک بہت فائن ڈیلیکیٹ سا بیلنس، اس کو میزان بولتے ہیں آپ. سینسیٹیو ایک بیلنس ہوتا ہے جس سے بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کا وزن کیا جا سکتا ہے. آج بھی ہائیڈروسٹیٹک بیلنس لیبارٹریز میں سائنس رومز میں پایا جاتا ہے. ان کا سب سے بڑا کارنامہ انہوں نے چیچک یا اسمال پاکس پہ کام کیا. تحقیقی چیچک سے اسباب بیان کیے، احتیاط بتائی، علاج دریافت کیا اور اس مرض سے دنیا میں پہلی کتاب رازی نے لکھی اسمال پاکس پہ. الکوہول کا موجد بھی کہا جاتا ہے رازی ہے. پھر جراحی میں اس نے ایک کارآمد آلہ بنایا جس کو سیٹرون نشتر کہتے ہیں، خاص قسم کا، یہ بھی رازی نے بنایا. اس کے ساتھ ساتھ اخلاق پہ اس کو عبور حاصل تھا. انہوں نے بتایا کہ خوشی کیا ہے، غم کیا ہے، اور بہت اچھی اچھی ان کی باتیں ہیں. اسی لیے دانشور کہتے تھے کہ فن طب مردہ ہو گیا، جالینوس نے اسے زندہ کیا لیکن وہ منتشر تھا. رازی نے اس کو مرتب کر کے ایک شیرازے میں منسلک کر دیا. وہ علم ناقص تھا. ابن سینا نے پھر اس کی تکمیل کی. رازی کی ایک مشہور کتاب ہے الحاوی اور اس کا ترجمہ یورپ کی کئی زبانوں میں ہو چکا ہے. رازی کے 1913 میں لندن میں جو کانفرنس ہوئی تھی اس میں ان کی تحقیقات، کام، نظریات اور مضامین کو پڑھا گیا اور امام تسلیم کیا گیا طب کا. دوسری مرتبہ رازی کی 1000 سالہ برسی فرانس کے شہر پیرس میں بڑی شان سے منائی گئی. یہ جشن 1930 میں ہوا اور اس میں رازی کی طبی خدمات پہ بہت سی تقریریں ہوئیں اور اس فن میں جو کچھ اس اعلی دماغ سائنسدان نے کیا اور طب کے لیے کام کیا اس پہ بھی بحث ہوئی. اسی طرح مسلمانوں نے موبائل ہاسپٹل اسٹارٹ کیے تھے اسی ٹائم میں، گشتی شفا خانے جس میں ٹیم باقاعدہ پھرتی رہتی اور جہاں جس کو پرابلم ہوتی وہ موبائل ہاسپٹل فوراً وہاں اس جگہ پہ پہنچ جاتی اور ایمرجنسی کیسز یا ایسی ضروریات کو ڈیل کیا جاتا. اسی طرح سنان بن ثابت نے، جو کہ ایک طبیب تھا، بہت ماہر ڈاکٹر تھا، وہ جو اپنے کام میں بہت ماہر تھا، اس کے زمانے میں مورخین کہتے ہیں کہ اس کے زمانے تک ڈاکٹرز کے کوئی پابندی نہیں تھی، کوئی شرط نہیں تھی، بس جس نے سیکھ لیا وہ ڈاکٹر بن گیا، پریکٹس کرنے لگا. اتفاق سے ایک طبیب کے غلط علاج کی وجہ سے ایک شخص مر گیا. اب ضرورت محسوس ہوئی، جب تحقیقات میں پتہ چلا کہ طبیب کی غلطی تھی تو سب سے پہلے میڈیسن کا ایگزام لے کے پراپر ڈگری دینے کا رواج مسلمانوں میں شروع ہوا. سنان بن ثابت نے 320 ہجری میں کام شروع کیا، 943 کرسچن کیلنڈر کے مطابق، اور انہوں نے کہا کہ باقاعدہ امتحان ہو، پھر امتحان میں دیکھا جائے. جب 1000 طالب علموں کا امتحان لیا گیا تو 700 کامیاب ہوئے، 300 ناکام رہے. جو کامیاب ہوئے ان کو گورنمنٹ نے رجسٹر کیا اور ان کو سرکاری طور پہ سند دی گئی کہ آپ پریکٹس کر سکتے ہیں. جو فیل ہوئے ان کو سند نہیں دی گئی. اور اس طرح کہ جو میڈیسن کا ایک پراپر آرگنائزڈ علم آج کل ہم دیکھتے ہیں اس کی ابتدا مسلمانوں نے کی. سنان نے ہی گشتی شفا خانے شروع کیے تھے. پھر قیدیوں کے بھی طبی معائنے اور علاج، سنان نے اس کے علاج کے طریقے کو وسعت دی اور قیدیوں میں پہلی مرتبہ باقاعدہ موبائل ٹیمز جاتی اور ان کا علاج کرتی. حکیم ابو نصر محمد بن فارابی، یہ حکیم جو تھے حکمت والے، بیک وقت فلسفی، فلاسفر، میتھمیٹیشین اور ہر علم اور فن میں کامل تھے. کہتے ہیں دنیا میں 4 اعلیٰ دماغ رکھنے والے اور جامع شخصیات جو پیدا ہوئیں ان میں سے ایک فارابی تھے. انہوں نے ہر موضوع پر بحث کی اور صرف شہریت کے اصول اور زندگی کے مقصد کو بھی مرتب کیا، اس میں بھی لکھا اور بتایا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اس کا درجہ کیا ہے، اس کے درجے کو بھی واضح کیا. ہر کام میں ماہر تھے. یہ تو بہت اعلی دماغ، سائنسدان، مفکر، اور ان کو معلم ثانی کا بھی خطاب دیا گیا. کائنات کی تحقیق کرتے، تہذیب اور تمدن، اعلیٰ اخلاق کے نفاذ لکھتے اور اس کے ساتھ ساتھ
خاص قسم کا ایک آلہ بنایا تھا جس سے موسیقی کی طرز کی دھن نکلتی تھی. اس میں بھی ماہر ہو گیا. اگرچہ موسیقی کے ماہر نہیں تھے لیکن ایک خاص انسٹرومنٹ اپنا بنایا ہوا تھا. عیش اور آرام کو کبھی پسند نہیں کرتے تھے. بہت سادہ زندگی، قناعت پسند، زاہدانہ زندگی اور عیش و آرام سے بالکل بے نیاز رہے. ان کو علم حاصل کرنے کا شوق تھا. محنت کرتے اور علم کا گہرا مطالعہ کرتے کرتے ایسی ان کی شہرت اور دھوم مچ گئی کہ لوگ ان کے پاس آتے اور ان کے پاس بیٹھنے کے لیے ترستے تھے. فارابی یہ حکیم جو تھے، حکمت والے، بیک وقت فلسفی، فلاسفر، میتھمیٹیشین اور ہر علم اور فن میں کامل تھے. کہتے ہیں دنیا میں 4 اعلیٰ دماغ رکھنے والے اور جامع شخصیات جو پیدا ہوئیں ان میں سے ایک فارابی تھے. انہوں نے ہر موضوع پر بحث کی اور سوکس، شہریت کے اصول اور زندگی کے مقصد کو بھی مرتب کیا. اس سے بھی لکھا اور بتایا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اس کا درجہ کیا ہے، اس کے درجے کو بھی واضح کیا. ہر کام میں ماہر تھے. یہ تو بہت اعلی دماغ، سائنسدان، مفکر اور ان کو معلم ثانی کا بھی خطاب دیا گیا. کائنات سے تحقیق کرتے، تہذیب اور تمدن، اعلیٰ اخلاق کے نفاذ لکھتے اور اس کے ساتھ ساتھ خاص قسم کا ایک آلہ بنایا تھا جس سے موسیقی کی طرز کی دھن نکلتی تھی. اس میں بھی ماہر ہو گیا. اگرچہ موسیقی کے ماہر نہیں تھے لیکن ایک خاص انسٹرومنٹ اپنا بنایا ہوا تھا. عیش اور آرام کو کبھی پسند نہیں کرتے تھے. بہت سادہ زندگی، قناعت پسند، زاہدانہ زندگی اور عیش و آرام سے بالکل بے نیاز رہے. ان کو علم حاصل کرنے کا شوق تھا. محنت کرتے اور علم کا گہرا مطالعہ کرتے کرتے ایسی ان کی شہرت اور دھوم مچ گئی کہ لوگ ان کے پاس آتے اور ان کے پاس بیٹھنے کے لیے ترستے تھے. کہتے علم کا شوق ایسے رہا کہ ایک بہت امیر انسان تھا جس کے پاس بہت سی کتابیں تھیں. وہ کہیں جا رہا تھا، اسے فارابی کے پاس بطور امانت اپنی کتابیں رکھا دی. فارابی نے کتابوں کا مطالعہ شروع کیا. سب کتابیں بہت قیمتی اور فلسفیانہ تھیں. اسے پسند آئیں اور وہ کتابیں پڑھتا چلا گیا اور ہوتے ہوتے سارا فلسفہ جو ان کتابوں میں تھا ان کے ذہن نشین ہو گیا. اب جب اس علم میں شوق ہو تو باقی علم کی طرف بھی توجہ دی اور علم کے ساتھ ساتھ گھومتے تھے. جو علامہ اقبال نے کہا سیارہ تھے، گھومتے تھے، سیر کرتے. یہ سیر و سیاحت پہ نکلے. بڑے قلندرانہ مزاج کا، ایک عجیب سے لمبا سے چوکانما ایک وہ پہنتے تھے، ایک کرتا، سر پہ لمبی سی ترکی ٹوپی ہوتی تھی. چلے آئے. وہاں کا امیر جو تھا وہ بہت زیادہ موسیقی کا شوقین تھا. اسے سنا کہ فارابی کے پاس خاص آلہ ہے اور خاص دھن نکالتے ہیں. اسے بڑے تحفے تحائف بھیجے اور بہت کوشش کی کہ فارابی کسی طرح میرے محل میں چلا آئے. لیکن فارابی بے نیاز تھا. کچھ دن اتفاقاً ایسے گھومتا پھرتا اسی قلندرانہ لباس میں دربار میں آ گیا. ایک طرف کھڑا ہو گیا، کسی نے اس کو نہ پہچانا اور لوگ اس کی وجہ پتہ دے کے ہنسنے لگے، اس کا مذاق اڑانے لگے. یہ خاموش ایک طرف بیٹھا رہا. کچھ دیر بعد لوگوں نے دیکھا کہ فارابی نے ایک ستار نما آلہ نکالا اور اسے بجانا شروع کر دیا اور اس میں ایسی دھن تھی کہ سارے دربار والے سو گئے. سب کے سب سو گئے. انہوں نے اپنا وہ جو تھیلا سا تھا اٹھایا جس میں سامان رکھتے تھے اور ایک جملہ اس ستار نما انسٹرومنٹ پہ لکھ کے دربار میں چھوڑا کہ ابو نصر فارابی دربار میں آیا لیکن تم نے اس کی ہنسی اڑائی، اس لیے وہ تمہیں سلا کے غائب ہو گئے اور بغداد چلے گئے. جب دربار والے ہوش میں آئے اور وہ دیکھا اوپر اس کا نام اور بہت گھوڑے دوڑائے لیکن فارابی نہ ملا. فارابی گھومتے پھرتے حلب جا پہنچے. حلب میں سیف الدولہ اس وقت بادشاہ تھا 961 کرسچن کیلنڈر کے مطابق. کہتے ہیں دربار لگا ہوا تھا، سیف الدولہ اپنے تخت پہ بیٹھا ہوا تھا. یہ اسی قلندرانہ شان میں آ گئے تو امیر سیف الدولہ کی نظر پڑی، اسے کہا بیٹھ جائیے. کہتے ہیں کہاں بیٹھوں، جہاں کھڑا ہوں یا جہاں آپ ہیں. فارابی سے جب سیف الدولہ نے سنا تو ظاہر بات اسے غصہ آیا. کہتا ہے جہاں آپ کھڑے ہیں. اور فارابی یہ سننے کے باوجود امیر کے پاس آ کے تخت پہ بیٹھ گیا. لوگ پریشان ہو گئے. سیف الدولہ اپنے محافظوں سے خاص زبان میں بات کیا کرتا تھا.
اور اس زبان کو اور کوئی نہیں جانتا تھا. اس نے اپنی خاص اصطلاحی زبان میں ان کو کہا کہ اس بڈھے نے بے ادبی کی ہے، میں اس سے چند سوالات کرتا ہوں، اگر اس نے جواب نہ دیے تو تم لوگ اسے بے وقوف بنا کر نکال دینا. فارابی کا ذہن بہت تیز تھا. کہتا ہے اے امیر صبر کر، کیونکہ تمام باتیں اپنے نتائج پر موقوف ہیں، نتیجے کو تو دیکھو، پہلے سے ہی فیصلے نہ کرو. امیر حیران ہو گئے. کہتے آپ یہ زبان بھی جانتے ہیں؟ کہتے میں سب زبانیں جانتا اور سمجھتا ہوں. امیر نے سن کے فارابی کو بہت عزت سے اپنے پاس بٹھایا. بڑی اچھی علمی گفتگو شروع ہوئی اور انہوں نے جب گفتگو شروع کی تو دربار پر اپنی قابلیت سے چھا گئے. جب دربار برخاست ہوا تو امیر ان کو اپنے خاص کمرے کی طرف لے کے گئے. کہنے کہ آپ کچھ کھانا چاہیں گے؟ کہتے الحمدللہ میں بھوکا نہیں. ان کا آپ کچھ پینا چاہیں گے؟ کہتے جی نہیں، اس کا خواہش نہیں ہے. کہتے آپ کچھ سننا چاہیں گے؟ کہنے کہ سنائیے. ادھر جو لوگ تھے اس سیف الدولہ کو کچھ شوق تھا گانے بجانے کا، اگرچہ غیر اسلامی چیز ہے. ان لوگوں نے کوئی موسیقی سنائی اور کچھ اشعار وغیرہ گا کے سنائے. انہوں نے کہا کہ اس میں تو بڑی غلطی ہے جو موسیقی یہ بجا رہے ہیں. وہ بہت دلچسپی سے کہنا تھا آپ موسیقی بھی جانتے ہیں؟ کہتے ہیں جی. کہتے کچھ سنائیے. انہوں نے اپنے تھیلے سے کچھ لکڑیاں سے نکالی، ان کو جوڑا اور جب بجانا شروع کیا تو سارے حاضرین ہنسنا شروع ہو گئے. اتنا ہنسے کہ ہنستے ہنستے تھک گئے. پھر انہوں نے سر بدلی اور سب پہ غم کی کیفیت طاری ہو گئی اور سب رونا شروع ہو گئے. جب روتے روتے تھکے تو انہوں نے پھر سر بدلی اور سب اطمینان سے سو گئے. سب کو چھوڑ کے آرام سے وہاں سے بھاگے اور مصر جا پہنچے. کوئی نہیں پہچانتا تھا، بہت زیادہ غربت تھی، کچھ نہیں تھا پاس. انہوں نے دیکھا دمشق، مصر کے بعد دمشق آئے اور ایک باغ کی چوکیدار بن گئے. چوکیدار کی کوٹری میں رات کو چراغ میں بیٹھ کے اپنی کتابوں کا مطالعہ کرتے اور دن کو باغبانی کرتے. جھونپڑا سا تھا جس میں رہتے تھے. کچھ دنوں بعد لوگوں کو ان کے علم کا فائدہ ہونا شروع ہوا. ہزاروں شاگرد پیدا ہو گئے اور انہوں نے طالب علموں کی روحانی تربیت کی طرف بھی توجہ دی. انہوں نے کہا کہ علم کیا ہے؟ علم اللہ کا نور ہے اور دل کی روشنی ہے. ایک طالب علم باکمال اور اعلی دماغ صرف اسی وقت تک بن سکتا ہے جو اپنے دل میں علم کا سچا شوق اور سچی لگن رکھتا ہو. وہ تندرست اور اچھے مزاج کا ہو، عمدہ اخلاق اور عادات کا پابند ہو، غور کرنے اور سوچنے کا عادی ہو. سچا طالب علم وہ ہے جو دیانتدار، مستعد اور محنتی ہو، وقت کا پابند ہو، قناعت پسند، صاف ستھری اور پاکیزہ زندگی گزارتا ہو. اور اچھے طالب علم پر لازم ہے کہ وہ حرص، حسد، جلن، غصہ، غیبت اور برائی سے بالکل دور رہے. وہ اچھے لوگوں میں رہے. کہتے ہیں یاد رکھو، جس شخص کا علم اس کے اخلاق اور عادات کی اصلاح نہ کرے، اسے سچا اور باعمل نہ بنائے، اس کا علم ناقص اور بیکار ہے. وہ آخرت میں سعادت کا مستحق ہی نہیں. اور سعادت کی تکمیل عمدہ اخلاق، عادات اور اعمال صالح سے ہوتی ہے، جس طرح ایک درخت کی تکمیل اس کے پھل سے ہوتی ہے. انہوں نے سوشیالوجی یا معاشرت سے بھی بہت کچھ لکھا تھا. کہتے ہیں کہ اچھا مسلمان شہری کیسا ہوتا ہے. مسلمان بیسیکلی شہری کے وقت ایک اچھا مسلمان ایک معاشرے میں کیسے رہتا ہے. کہتا ہے وہ صحیح اور تندرست ہو، اس کے اعضاء مضبوط ہوں، سب کاموں کو آسانی سے انجام دے سکے، مستقل مزاج اور سنجیدہ ہو، کاموں میں باقاعدگی ہو، تمام فرائض کو عمدگی اور مستعدی سے ادا کرے، حقوق سے آگاہ ہو. وہ ذہین، فہیم، حوصلہ مند، دور اندیش، اچھے ڈھنگ سے سوچنے والا، پاکیزہ خیالات رکھنے والا، جو کچھ سنیں یا پڑھیں اسے اچھی طرح یاد رکھنے والے اور اس کی تہہ تک پہنچ جانے والے، قوت حافظہ کے مالک، وعدے کے پابند، جس کو زبان دیا یا وعدہ کیا اس کو یاد رکھیں اور پورا کریں. شیرین زبان، میٹھی زبان، جو کچھ بیان کرنا چاہیں اچھے الفاظ اور عمدہ طریقے سے بیان کریں. ہر بات کا جواب باقاعدہ سنجیدگی کے ساتھ اور مکمل طور پر دیں. ادھورا اور ناقص جواب ناپسندیدہ ہے. وہ حاضر دماغ ہوں، یعنی کھوئے اور سوئے ہوئے نہ ہوں. ماحول اور حالات کو سمجھتے رہیں، غافل نہ رہیں. علم کا سچا ذوق و شوق رکھنے والے،
علمی تحقیق اور جستجو اور حق کی تلاش میں ہر وقت سرگرداں رہیں اور اس راستے میں ہر قسم کی تکلیفیں برداشت کریں. قناعت پسند، دل کے غنی، خیر چشم، یعنی حریص اور لالچی نہ ہوں، حسد، جلن، نفرت اور غصے سے دور رہیں، لہو و لعب سے دور رہیں، بیکار چیزوں کے قریب بھی نہ جائیں، سچے اور دیانتدار، اظہار حق سے گریز نہ کریں، سچ بولنے والوں کی قدر کریں، جھوٹ، مکر و فریب اور بدگوئی سے نفرت کریں، ناکامیوں سے مایوس نہ ہوں، باوضع، غیرت مند، باوقار اور خلیق ہوں، اچھا اخلاق، عزت کی زندگی کو ہی زندگی سمجھتے ہوں، فیاض دل اور سخی دل، انصاف پسند اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا. یہ ہے ایک کامیاب مسلمان شہری جو اس طرح رہے گا دنیا کو بھی جنت بنا دے گا اور انشاءاللہ آخرت میں بھی اپنے لیے اچھا مقام حاصل کر لے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مسلمانوں کے کارنامے علم اور فن کے میدان میں، their achievements relating the arts and education. مسلمان جو علم کی دنیا میں جب انہوں نے قدم رکھا تو ایسے ایسے نامور لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے کئی چیزوں میں دنیا کو پہلی مرتبہ کئی چیزوں سے انٹروڈیوس کروایا. مثلا ابو عبداللہ الشریف محمد بن محمد الادریسی، زیادہ تر ان کو ادریسی یا الادریسی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یہی ان کا ذاتی نام تھا. محمد الادریسی اندلس یا مسلم اسپین میں پیدا ہوئے تھے جب مسلمان اسپین پہ حکومت کیا کرتے تھے. 800 سال مسلمانوں نے اسپین پہ حکومت کی. الادریسی کہا جاتا ہے دنیا کا پہلا جغرافیہ دان، جغرافی ان کا خاص طور پہ فیلڈ تھا، اور اس نے اتنی ترقی کی کہ بالآخر بہت بڑے بڑے کام کیے. دنیا کا نقشہ معلوم کیا، ایگزیکٹ 1099 کی بات ہے یہ پیدا ہوئے، اور 1164 کرسچن کیلنڈر کے مطابق ان کی ڈیتھ ہوئی. اسلامی کیلنڈر کے مطابق 493 ہجری میں پیدا ہوئے اور وفات 560 ہجری ہے. ان کے علم کی اتنی دھوم مچی کہ عیسائیوں کے بادشاہ راجر دوئن نے ان کو اپنے دربار میں بہت عزت سے رکھا اور وہاں پر ان کی اتنی خاطر کی کہ ان سے بہترین کام لیے، اور انہوں نے ایک بہت مشہور کتاب لکھی نزہۃ المشتاق کی اختراق الآفاق. یہ جغرافی کے ماہر تھے. انہوں نے دنیا کا بہترین ایک نقشہ مرتب کیا پراپر، اور نہ صرف یہ کہ دنیا کا صحیح نقشہ انہوں نے پورا بنایا بلکہ سب سے پہلے انہوں نے راؤنڈ گلوب دنیا کا سالڈ سلور میں بنایا. چاندی کا پہلا دنیا کا گلوب بنانے والے مسلمان تھے اور ان کا نام محمد الادریسی. کتنے دکھ کی بات ہے، ایک طرف خوشی ہوتی ہے، فخر ہوتا ہے، اور دوسری طرف بہت ہی افسوس. ہم تو اب جغرافی سے بھی بھاگتے ہیں، تو جائے یہ ہم نقشے بنائیں اور گلوبس بنائیں، اور اب بھی کہتے ہیں کہ ان کا جو وہ پہلا ماڈل تھا جس میں انہوں نے زمین اور آسمان دونوں کو اس ماڈل میں پیش کیا ہوا ہے، وہ ادھر میوزیم میں موجود ہے، ویسٹرن میوزیم میں. انہوں نے سمندر کا بھی نقشہ بنایا، ڈفرینٹ اوشنز، اور ان کا سارا جو ہے نا پورا نقشہ تیار کیا. اور شاید آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ مسلمان اس وقت سارے سمندروں پہ چھائے ہوئے تھے. بحری راستوں کے مسلمان ماہر تھے اور سمندروں کے ذریعے تجارت کرنا عربوں کا خاص ایک شوق ہوا کرتا تھا. نیویگیشن کے ماہر تھے، اور جو نیویگیشن میں کمپس یوز ہوتا ہے وہ بھی مسلمانوں نے بنایا ہوا جو آج تک یوز ہو رہا ہے. آنکھوں کے امراض کے ماہر، اور انہوں نے ہی
मुख्तलिफ जो कॉन्सेप्ट्स हैं आँख की रोशनी, इसी तरह आँख किस तरह देखती है वगैरह, ये सब इब्नुल हैसम ने इस पे काम किया। आइज में जो लेंसेज हैं हमारे, इनके बारे में बहुत तफसील से ये गहराई में उतरे। न सिर्फ ये कि ये एक बेहतरीन डॉक्टर थे, बल्कि उसके साथ फिजिक्स के माहिर थे। फिजिक्स और फिजिक्स में जो आप मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट देखते हैं ना, लाइट गुजरती है, पानी में चीज टेढ़ी क्यों नजर आती है, इन्हीं ने सबसे पहले बताया। जब आप पेंसिल मसलन पानी देखें, आप देखें ना निचला हिस्सा लगता है टूटा हुआ है, इन्होंने वो सारा तफसील से बताया कि क्यों ऐसे लगता है। इसी तरह उन्होंने ये बताया कि रोशनी अगर छोटे सुराख से गुजरे तो चीज उल्टी नजर आने लगती है। कैमरे का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो इब्नुल हैसम ने दिया, इसी कॉन्सेप्ट पे कैमरा बिल्ट होता है। इसके अलावा इन्होंने कई किताबें लिखी, उसमें इन्होंने फिजिक्स पे 44 किताबें लिखी, 44 किताबें फिजिक्स में लिखी और 25 किताबें रियाजी या मैथ्स पे लिखी। इस तरह मुख्तलिफ जो मिरर्स हैं, फिजिक्स जिन्होंने पढ़ी होगी उनको टर्म्स पता होंगी, उनमें कॉन्वेक्स और कॉन्केव और स्फेरिकल मिरर्स और लेंसेज में जो एक खास टर्म्स हैं और उनके मुख्तलिफ फायदे, और वो सब इन्होंने कॉन्सेप्ट दिए फिजिक्स के। आंखों के अमराज के माहिर, और इन्होंने ही मुख्तलिफ जो कॉन्सेप्ट्स हैं आँख की रोशनी, इसी तरह आँख किस तरह देखती है वगैरह, ये सब इब्नुल हैसम ने इस पे काम किया। आइज में जो लेंसेज हैं हमारे, इनके बारे में बहुत तफसील से ये गहराई में उतरे। न सिर्फ ये कि ये एक बेहतरीन डॉक्टर थे, बल्कि उसके साथ फिजिक्स के माहिर थे। फिजिक्स और फिजिक्स में जो आप मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट देखते हैं ना, लाइट गुजरती है, पानी में चीज टेढ़ी क्यों नजर आती है, इन्हीं ने सबसे पहले बताया। जब आप पेंसिल मसलन पानी देखें, आप देखें ना निचला हिस्सा लगता है टूटा हुआ है, इन्होंने वो सारा तफसील से बताया कि क्यों ऐसे लगता है। इसी तरह उन्होंने ये बताया कि रोशनी अगर छोटे सुराख से गुजरे तो चीज उल्टी नजर आने लगती है। कैमरे का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो इब्नुल हैसम ने दिया, इसी कॉन्सेप्ट पे कैमरा बिल्ट होता है। इसके अलावा इन्होंने कई किताबें लिखी, उसमें इन्होंने फिजिक्स पे 44 किताबें लिखी, 44 किताबें फिजिक्स में लिखी और 25 किताबें रियाजी या मैथ्स पे लिखी। इस तरह मुख्तलिफ जो मिरर्स हैं, फिजिक्स जिन्होंने पढ़ी होगी उनको टर्म्स पता होंगी, उनमें कॉन्वेक्स और कॉन्केव और स्फेरिकल मिरर्स और लेंसेज में जो एक खास टर्म्स हैं और उनके मुख्तलिफ फायदे, और वो सब इन्होंने कॉन्सेप्ट दिए फिजिक्स के। इसके साथ साथ बेहतरीन इंजीनियर भी थे। इन्होंने मिस्र में बहुत पानी का मसला होता था, इन्होंने एक पूरा प्लान बनाया कि आसमान पे अगर डैम बना दिया जाए बंद, तो वो जो आगे पीछे तूफान आता है उसके नुकसान से भी जमीन महफूज हो सकती है मिस्र की, और पानी को बेहतरीन तरीके से स्टोर करके इरिगेशन अगर डेवलप की जाए तो उससे बहुत जल्द मिस्र में ज्यादा हरियाली और ज़राअत इम्प्रूव हो सकती है। मिस्र के हुक्मरान ने जब सुना, उन्होंने इनको बहुत ज्यादा मेहनत करके अपने मिस्र में बुलवाया, बहुत इज्जत से रखा। लेकिन उस्मान बंद का जब पूरा प्लान तैयार हुआ और जब अखराजात को तखमीना लगाया गया तो वो इतना ज्यादा था कि उस वक्त वो बंद तामीर न हो सका, जो कि आज है। तो अबुल हैसम ने उस वक्त ये कॉन्सेप्ट दे दिया था। इब्नुल हैसम के बाद हम देखते हैं एक और बहुत मशहूर डॉक्टर हैं, और वो हैं अबू मंसूर मुवफ़्फ़िक़। अबू मंसूर मुवफ़्फ़िक़, इनके बारे में कहा जाता है कि बहुत ज्यादा दवाइयों पे इन्होंने काम किया, फार्मेसी और मुख्तलिफ जड़ी बूटियों पे एक्सपेरिमेंट्स करते। इन्होंने दवाइयों पे एक्सपेरिमेंट्स कर करके बॉटनी के भी माहिर थे, इल्मुल नबातात। और इन्होंने ये बताया कि दवाइयाँ दो किस्म की हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। आज भी आपको पता है कि ये दोनों टर्म्स यूज होती हैं केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक हैं, दो तरह की मेडिसिन हैं। इन्होंने न सिर्फ ये कि दवाइयों के फायदे बताए, तरीकाकार बताया, उनकी कैटेगरीज की, और वो मेजर 4 कैटेगरीज दवाइयों के बताते थे। मतलब कहते थे एक गर्म और तर हैं, एक गर्म और खुश्क हैं,
ایک دوائی سرد اور تر ہوتی ہے، ایک قسم کی دوا سرد اور خشک ہوتی ہے. کیٹیگریز کلاسیفیکیشن کی انہوں نے اس کی. اور اسی طرح انہوں نے 585 میں سے 75 دواؤں کو تجویز کیا جو حیوانات سے حاصل ہوتی ہیں. اینیمل اوریجن سے 75 میڈیسنز آ سکتی ہیں انسانوں کے فائدے کے لیے. اور باقی کہا ہے کہ 466 دوائیں جڑی بوٹیوں سے تیار کی جاتی ہیں. ان دوائیوں کا اوریجن بتایا ان سے اتنی تحقیق کی. اس کے علاوہ انہوں نے کئی نئی دریافتیں کی، ڈسکوریز، اور ان میں پوٹیشیم کاربونیٹ اور سوڈیم کاربونیٹ دونوں دواؤں کو سب سے پہلے انہوں نے دریافت کیا اور دنیا کو انٹروڈیوس کرایا. اس کے ساتھ پلاسٹر آف پیرس کا بھی ذکر انہوں نے اپنی کتاب میں کیا. پلاسٹر آف پیرس کا کانسیپٹ سب سے پہلے انہوں نے دیا اور بتایا کہ یہ لیپ اگر ٹوٹی ہڈیوں پہ استعمال کیا جائے تو پھر اس کے کیا کیا فوائد ہیں، اور وہ فائدے بھی بہت ڈیٹیل سے بتائے ہیں. اب کتابیں تو یہ لوگ لگتا ہے چلتے پھرتے لکھ لیتے تھے. اگلے ہیں ہمارے عرید بن سعد. عرید بن سعد الکاتب، یہ اندلس میں پیدا ہوئے، مسلم اسپین میں، اور وہاں پہ ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ کہ انہوں نے طب کے میدان میں بہت کام کیا، میڈیسن کے فیلڈ میں، اور بہت مشہور گائنیکولوجسٹ تھے. گائنی کے ساتھ ساتھ ایمبریولوجسٹ بھی تھے. جنین پہ بہت کام کیا، جو فیٹس ہوتا ہے نا ماں کے پیٹ میں، جنین پہ بہت کام کیا، اور بچہ پہ بہت کام کیا. اور اسی طرح عورت کا کیئر ڈیلیوری کے بعد، جس کو ہم دایاگیری بھی کہہ سکتے ہیں کہ ڈیلیوری اور ڈیلیوری کے بعد کس طرح کیئر کیا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ان تینوں ٹاپکس پہ کتابیں بھی لکھی جو کہا جاتا ہے طب کی کتابوں میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ باٹنی یعنی جڑی بوٹیوں کے بھی ماہر تھے اور اس موضوع پہ بھی ایک کتاب لکھی. اس کے علاوہ اندلس کی تاریخ پہ بھی کتاب لکھی. آپ دیکھتے ہیں ہسٹورین بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں اور بوٹینسٹ بھی ہیں. تاریخ کی بھی کتاب لکھ رہے ہیں اسپین پہ، مسلم اسپین پہ. اس کے ساتھ ساتھ طب، بچہ، دایاگیری اور جنین پہ بھی کتابیں لکھی ہیں، اور باٹنی جڑی بوٹیوں کے بھی فائدے لکھے. محمد بن احمد خوارزمی، ان کو بہت سے علوم میں شوق حاصل تھا اور بہت سے مضامین پہ انہوں نے کام کیا. اور پھر ان کا سب سے بڑا کارنامہ انسائکلوپیڈیا کے موجب ہیں. انسائکلوپیڈیا کو سب سے پہلے پراپرلی ایک طریقے سے آرگنائز کرنے والے، اور ان کے اس انسائکلوپیڈیا میں سائنس سے متعلق بھی باتیں ہیں، ریاضی میتھس کے متعلق بھی، علم الحیت اسٹرانومی کے بارے میں بھی، کیمیا کیمسٹری کے بارے میں، فن طب میڈیسن کے اوپر، موسیقی پر بھی لکھا ہے انہوں نے، میوزک پہ بھی، اور علوم و طبیعت پر بھی انہوں نے لکھا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے تمام مضامین کو پراپرلی الفابیٹیکلی حروف ابجد کے اصول پر تقسیم کیا اور اس طریقے سے انسائکلوپیڈیا کو مرتب کیا. اس میں تاریخ کو الگ کیا اور دینیات، قانون، سیاست، معاشرت، ادب، شعر و شاعری، اس طرح سے ان کے پہلے ٹاپکس کو کلیئرلی کلاسیفائی کیا. پھر اس کے بعد انسائکلوپیڈیا لکھا، اور ان کو انسائکلوپیڈیا کا بانی اور موجب کہا جاتا ہے. ان کے اس انسائکلوپیڈیا کا نام مفاتح العلوم ہے. مفاتح کھولنے والی، العلوم علم کو. اور کتنا اچھا نام ہے انسائکلوپیڈیا سے، تو بات ہی نہیں بنتی جو مفاتح العلوم سے سمجھ آئی بات کی. کھلتا ہے صرف علم، آگے سے ڈیٹیل میں آپ چلتے جاتے ہیں. 1895 میں لندن میں ایک علمی ادارے نے اس کو دوبارہ بڑے اہتمام سے شائع کیا. ابو القاسم عمار موصلی، یہ بھی آئی سرجن تھے. انہوں نے آنکھوں کے اوپر سرجری کی، بند موتیا یا کیٹریکٹ جس کو بولتے ہیں، اس کے اوپر انہوں نے بہت کام کیا. اور جو وہ سرجری کرتے اس کے امراض اور ان کے مختلف پہلوؤں پہ ایک کتاب لکھی جس کا نام علاج العین ہے. علاج العین، عین یہ نون آنکھ کو کہتے عین. 1905 میں جرمنی میں اس کا ترجمہ شائع ہوا 20th سینچری میں. اور انہوں نے بہت بتایا کہ آنکھ کی پتلی سے کس طرح باریک پردہ آتا ہے. کیٹریکٹ پہ بہت ڈیٹیل سے انہوں نے لکھا اور پھر بتایا کہ کس طرح اس کو آپریشن کے ذریعے ہٹایا جا سکتا ہے. ان کی یہ کتاب العین یورپ میں بہت مقبول تھی.
1905 میں جرمنی میں بھی اس کا ترجمہ شائع کیا گیا۔ سرجری کی بات ہو رہی ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ زہراوی، ابو القاسم ابن عباس زہراوی، ان کا پیریڈ 1009 کرسچن کیلنڈر کے مطابق اور اسلامی کیلنڈر میں 395 ہجری۔ اس سے پہلے زیادہ تر دواؤں کے ذریعے علاج کیا جاتا تھا۔ انہوں نے سرجری کے فن میں مہارت حاصل کی، آپریشنز کا طریقہ جاری کیا، موتیا یا کیٹریکٹ کا انہوں نے آپریشن کیا، حلق میں غدود کا جو بڑھ جانا ہے جس کو ہم ٹانسلز کہتے ہیں، ٹانسلز کا آپریشن کیا، ہڈیوں کو کاٹنا اور جوڑنا، ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو، اس کو بھی آپریشن کے ذریعے کرنے والے زہراوی تھے۔ کینسر کے اوپر انہوں نے بہت ریسرچ کی اور اس کے لیے دواؤں کے ذریعے علاج ریکمینڈ کیا، تاہم ان کی یہ ریسرچ پوری فائنل نہیں تھی، بعد کے دور میں اور کام ہوتا رہا۔ اس کے علاوہ سرجری تو نہ صرف یہ کہ یہ خود سرجن تھے، انہوں نے 100 سے زیادہ سرجری میں یوز ہونے والے آلات یا انسٹرومنٹس بھی ایجاد کیے، اور یہ بھی قرطبہ میں تھے، مسلم اسپین یا اندلس، اور یہ اندلس کا ایک بہت مشہور جگہ ہے قصر الزہرا، جو ایک مسلمان بادشاہ نے بہت ہی خوبصورت ایک محل بنایا تھا، جو کہ محل کم اور ایک بستی زیادہ تھی، یہ وہیں پیدا ہوئے تھے۔ اور اسپین میں اس وقت بہت زیادہ علم کے لیے اور ریسرچ کے لیے سہولتیں تھیں، تو ہم دیکھتے ہیں زہراوی نے اس فن میں ماسٹر کیا، اور پھر انہوں نے اس کے اوپر ایک کتاب بھی لکھی جس میں انہوں نے اپنے سارے جو تجربات تھے وہ لکھے۔ یہ بھی لکھا کہ ایک ہوشیار ڈاکٹر کو کیا کرنا چاہیے اور کیا کیا اندیشے اور خطرات آئندہ پیش آ سکتے ہیں۔ اس کتاب میں کہتے ہیں 90% وہ باتیں موجود ہیں جن کو یاد کر لینا چاہیے، وارننگز ہیں پہلے سے ہی کہ یہ نہ کرو ورنہ یہ ہو جائے گا۔ مسلمانوں نے سب سے پہلے زمین کا محور یا ایکسس آف ارتھ کو بتایا۔ ایکسس ابو الوفا محمد بن احمد بوزجانی، انہوں نے ایکسس آف دا ارتھ کے بارے میں بتایا۔ اسی طرح انہوں نے مختلف اثرات بتائے، جو سورج کی کشش ہے چاند پر، اس کے بارے میں لکھا، اور یہ بھی لکھا کہ سورج میں کشش کتنی ہے، چاند کس طرح گردش کرتا ہے، سورج کی کشش سے چاند کے کیا اثرات ہوتے ہیں، اور کس طرح کچھ ڈگریز چینج ہونے کی وجہ سے 15 منٹ کا فرق آ جاتا ہے۔ چاند کے بڑھنے اور گھٹنے پر بھی انہوں نے بہت تفصیل سے بحث کی اور اس کے بارے میں بتایا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جیومیٹری میں بھی بڑے ماہر تھے، فزکس کے بھی کام کرتے تھے، سائن ٹیبل، اس کے بارے میں بھی انہوں نے حیرت انگیز کام کیا اور دنیا کو حیران کر دیا۔ 398 ہجری یا 1011 کرسچن کیلنڈر کے مطابق، اور یہ بغداد میں تھے۔ بغداد سے ایک انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاؤں، ایک زمانے میں بغداد میں ایک شخص نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، اور وہ کمال کا سائنٹسٹ تھا۔ اس نے ایک آرٹیفیشل چاند بنایا ہوا تھا، وہ چاند ایک کنویں سے نکلتا، بغداد کے قریب یہ شخص تھا، کنویں سے نکلتا تھا، این اس وقت جس وقت آسمان پہ چاند نکلتا ہے اسی ٹائم پہ نکلتا تھا، وہ باقاعدہ موو کرتا تھا اوپر جا کے، اور وہ ہوتا ہوتا دوسری طرف غروب ہوتا تھا۔ گرمی، سردی، چینج آف ویدر میں بالکل قدرتی چاند کے ساتھ ساتھ اس کی بھی تمام طلوع غروب کے ٹائمنگ ہوتے تھے، اور 100 اسکوائر مائلز تک اس چاند کی روشنی جاتی تھی۔ پھر اس سے جب وہ ہو گیا ثابت کہ جھوٹا نبی ہے اور اس کو پتا تھا اب چھوڑیں گے نہیں، تو پھر اس نے اپنے آپ کو ایک ایسڈ میں ڈال دیا تھا، اور وہ ایسا ایسڈ تھا کہ جس میں کہتے ہیں اس کی ہڈیاں تک نہیں ملی تھی، ٹوٹلی گھل گیا تھا اس کے اندر۔ اگرچہ بہت قبیح حرکت تھی اس کی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنا، لیکن ایز اے سائنٹسٹ آپ سوچیں کہ اس میں کتنا فن تھا۔ اگر وہ یہ غلطی نہ کرتا تو اسلامی دنیا کو کتنا فائدہ دے سکتا تھا۔ اسی لیے دعا ہے نا، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا، کہ علم بھی نافع ہو اور کام بھی وہ ہو جو اللہ تعالیٰ قبول کر لے۔ یورپ نے بہت فائدے اٹھائے مسلمانوں کے علم سے، اور جب انسان یہ پڑھتا ہے تو حیرت ہوتی ہے کہ مسلمانوں نے کیا کچھ یورپ کو دیا اور خود کیسے سب کچھ بھول گئے۔ ابن مسکویہ احمد بن محمد بو علی مسکویہ 1036 یا 461 ہجری میں پیدا ہوئے،
कमाल के इंसान थे। एक वक्त में कई कारनामे हैं इनके, मुख्तलिफ मैदानों में काम किया। एक इल्म नबातात बायोलॉजी के माहिर, हैवानात में कुव्वत हिस्स दरियाफ्त करने वाले, सोशियोलॉजी यानी माशरत और समाजियात पे तहकीक करने वाले, तमद्दुन और सकाफत के नुक्ते बयान करने वाले, और साइकोलॉजी के माहिर, इल्म नफ्सियात के माहिर। इसके साथ साथ इल्मुल इखलाक, कामयाब शहरी होने के उसूल बनाने वाले। रे में इनकी विलादत हुई और तकरीबन 325 हिजरी में पैदा हुए और 442 हिजरी यानी 1036 में 99 ईयर्स की उम्र में वफात हुई, 99 साल। अहमद बिन मोहम्मद अली मस्किया एक इंतहाई आज़ाद मानिश खलंडरे नौजवान थे। खुद अपने बारे में कहते हैं कि मेरी सोहबत बहुत बेकार किस्म के लड़कों में थी। मैं शेर व शायरी करता और बहुत बेकार किस्म के अशार, जैसे रोमांटिक अशार होते हैं, उसमें नौजवानी ज़ाया की। कोई ख़ास इल्म हासिल नहीं किया। और कहते हैं बिल आखिर जब हालात बहुत मखदूश हुए तो कीमिया, गरी, केमिस्ट्री में दिलचस्पी ली। और इब्तदा आप देखिए इन लोगों की अक्सर केमिस्ट्री में इसलिए होती थी कि हम शायद सोना बना लें। कहते हैं मैंने इल्म कीमिया पे बहुत किताबें पढ़ी और ख़ास तौर पर जाबिर बिन हयान और ज़करिया राज़ी। जाबिर बिन हयान को केमिस्ट्री का बाबा आदम कहा जाता है और राज़ी वो थे जिन्होंने हॉस्पिटल्स और मेडिसिन में बहुत काम किया था। कहते हैं बहुत जब कर चुका और नाकामी हुई तो फिर आखिर मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी ज़िंदगी ज़ाया कर रहा हूँ। अब मुझे अपनी बेमकसद ज़िंदगी पे अफसोस हुआ। मैंने आज़ाद रवि और बेकार किस्म के मशागिल छोड़े और इल्म और फ़न की किताबों को पढ़ना शुरू किया। इसमें अदब और इखलाक, हिकमत, लाख